ایسا کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے تو بچی کی زندگی محفوظ رہے. یا دوسری صورت میں جب ہمیں یہ لگا کہ بچی کی تصاویر اور وہ نازیبا تصاویر جو کہ بیڈ روم کے اندر بنائی گئی ہے، ظاہر ہے بچی کو پیار محبت کے جھانسے میں، بچی کو ایک جعلی اور جھوٹی فراڈ شادی کے جھانسے کے اندر رکھا گیا ہے، اور اس دوران اس کے ساتھ ویڈیوز بھی بنائی گئی ہیں، اس کے ساتھ تصاویر بھی بنائی گئی ہیں. وہ تصاویر اب یہ گینگ منظر عام پر لانا شروع کر دیا ہے، تو ہم نے اس کی مذمت میں اور اس کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے ولاگ بنایا. تو ایسی صورت احوال میں جب ہمیں لگا کہ اس موضوع پر بات کرنا ضروری ہے، تب ہم نے بات کی. ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ہم روزانہ لائیو بیٹھ جائیں اور کوسنے سنانے لگے اس بچی کے والدین کو. اٹ سیلف میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اس گینگ کے جو سپورٹرز ہیں ان کی لینگویج، ان کی زبان آپ ذرا سننا شروع کر دیے. جتنے یوٹیوبرز ہیں، جتنے وکلاء ہیں، جتنے بھی صحافی اس کیس میں مہدی کاظمی صاحب کے مخالف کھڑے ہیں، آپ ان کی زبان سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا تعلق کسی شریف گھرانے سے ہو ہی نہیں سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کا تعلق کسی بازار سے نہ ہو، جس طرح کی بازاری زبان کا استعمال ان کی جانب سے کیا جاتا ہے. تو وہ ایک سیلف ایک دلیل ہے. ٹھیک ہے، یہ گینگ کے اراکین ایک مہینہ تک کراچی میں ریکی کرتے رہے. اگر یہ گینگ نہیں ہے تو کیا ضرورت تھی کہ بچی کو خود کراچی سے لاہور لایا جاتا اور پھر اگین پوری قوم سے جھوٹ بولا جاتا؟ کیا ضرورت تھی اگر یہ گینگ نہیں ہے کہ ان راستوں کا انتخاب کیا جاتا کہ جہاں پر کیمرے تک موجود نہیں ہے، ان راستوں کے ذریعے لاہور تک پہنچا جاتا؟ اگر یہ گینگ نہیں ہے تو نکاح نامے میں بچی کی جعلی عمر لکھوانے کی کیا ضرورت؟ اگر یہ گینگ نہیں ہے تو کراچی سے لے کر لاہور تک 33 افراد کس طرح سے سہولت کار رہے اس بچی کے اغوا سے لے کے اس بچی کو مختلف مقامات پر پناہ دینے سے لے کر لاہور پہنچانے تک؟ اگر یہ گینگ نہیں ہے تو اس کے ساتھ مختلف بد زبان قسم کے یوٹیوبرز اور گھٹیا زبان استعمال کرنے والے مختلف افراد کس طرح سے مل گئے اور وہ کیوں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور مستقل طور پر ان کے گینگ کا حصہ کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ اگر یہ گینگ نہیں ہے تو یہ عدالتوں سے کیوں چھپتے پھرتے ہیں؟ اگر یہ گینگ نہیں ہے تو ان کا نکاح خان اور ان کے گواہ اس وقت بھی جیل میں کیوں ہیں؟ بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ گینگ ہے، ایک منظم گینگ ہے. اور الحمدللہ مہدی کاظمی صاحب کی جرأت، ہمت اور ان کی آواز بلند کرنے کی وجہ سے ان کی بچی اس گینگ کے ان مذموم مقاصد اور عزائم سے محفوظ رہی جس مقصد کے لیے اور جن عزائم کی خاطر اس بچی کو بازیاب کروایا گیا تھا. اب اس پر سریعام کا پروگرام کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک سوال یہ بھی ہے. جتنے لوگ پچھلے 10-12 برس سے پروگرام سریعام دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی کسی ایسے کیس پر پروگرام نہیں کیا جو کہ آلریڈی انڈر ٹرائل ہو. ہم نے کسی ایسی بچی کو بازیاب نہیں کروایا جو اپنی مرضی سے بازیاب نہیں ہونا چاہتی. یہ ممکن نہیں ہوتا قانونی طور پر ہمارے لیے، کیونکہ ہم کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے کہ ہم زبردستی گھر میں گھسے اور بچی کو وہاں سے ریکور کر کے اس کے والدین کے حوالے کر دیں جب تک کہ وہ خود نہ چاہتی ہو. اس کیس میں چونکہ معاملہ بالکل الٹ تھا، اس معصوم بچی کو، اس معصوم گڑیا کو بہت سارے سوانح خواب دکھائے گئے تھے، اس کے ارد گرد ایک پیار محبت کا پورا جال بنا گیا تھا. یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم جاتے اس بچی کو بس کچھ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ سمجھاتے اور وہ سمجھ کر کہتی کہ ہاں ٹھیک ہے جی آپ مجھے میرے ماں باپ کے پاس لے چلیں. یہ ممکن نہیں تھا. ہم نے جب بھی کسی بچی کو ریکور کیا ہم نے میک شور کیا کہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کم سے کم ہمارے پاس موجود ہو جس میں وہ ہم سے یہ مدد کی اپیل کر رہی ہو کہ وہ یہاں سے نکلنا چاہتی ہے، ورنہ قانونی طور پر ظاہر ہے یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. میں پھر کہوں گا ہم کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے، اور لا انفورسمنٹ ایجنسی ہو بھی تو بھی عدالت کے حکم کے بغیر آپ کسی بھی بچی کو ریکور نہیں کر سکتے، اس کی ول کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر. اس کیس میں ظاہر ہے بچی کی چونکہ عمر کم تھی تو ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی، مگر پھر بھی عدالت کے حکم کے مطابق، مگر پھر بھی میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے بعد اس بچی کو ریکور کیا جا سکتا تھا. تو ایز ٹیم سریعام ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے. پچھلے 12 برس کے پروگرام اٹھا کر